آپ جب سچ بولنے لگیں گے تو آپ کے دل میں نور پیدا ہوگا، وہ نور آپ کو اچھے اعمال ہی کرنے لگائے گا، وہ اعمال جو آپ کو جنت تک لے جائے گا۔ آپ کے اچھے اعمال سے مراد ماں باپ کی خدمت کرنا سکھائے گا، اچھے اعمال سے مراد مسجد کو جانا، نماز پڑھنا وہ سکھائے گا، اچھی عادتوں سے مراد قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا، نیک اعمال کرنے کا جذبہ خود بخود دل میں پیدا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا يحب الکاذبین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمانوں میں پیدا فرمایا اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ حاضرین محترم، اسلام سب سے بہترین اسلام ہے ہمارا، اور شریعت سب سے پاکیزہ شریعت ہے ہماری۔ آج کل دیکھنے کو بہت ملتا ہے کہ معصوم بچے ہو، نوجوان ہو، بڑے ہو، اپنی زبانوں سے بے دھڑک جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا، مسلمانوں کا ذکر کیا تو فرمایا مسلمان سچا ہوتا ہے، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں جھوٹ بولنے والا منافق ہوتا ہے۔ منافق کی علامت بتائی گئی کہ منافق جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے ہم کو جو زبان سے یوں ہی نکل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الکاذبین، ہم جھوٹوں کو محبوب نہیں رکھتے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، اللہ کا کہنا یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ تو معلوم ہوا مسلمان آدمی کسی بھی حالت میں جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا، ہمیشہ سچ کا سہارا لیتا ہے، اور کتنا بھی اس کا وقت خراب آئے سچ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لیکن آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے، آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے ہمارے پاس۔ یہ جھوٹ کی وجہ سے ہی ہمارا سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کا ہو رہا۔ یہ جھوٹ جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کو ختم کر دیتا ہے، برکت کو ختم کر دیتا ہے، انسان کے چہرے سے نور کو ختم کر دیتا ہے، انسان کا وقار ختم کر دیتا ہے۔ نوجوانوں میں جھوٹ بولنے کا نشہ بہت چڑھا ہوا ہے، حالانکہ یہ جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ انسان میں اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہم بغیر جھوٹ بولے گزارا کر ہی نہیں سکتے، ایسی حالت ہماری ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام کی تعلیم سے دور رہنا سیکھ لیا۔ اسلام کیا سکھاتا ہے ہم؟ اللہ کے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سچ بولو، اگر سے وہ سامنے والے کو کڑوی ہی کیوں نہ ہو، سچ بولنا سیکھو۔ اور اللہ تعالیٰ کلام مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ درست بات سے کیا مراد ہے؟ کہ سچ بات کہو۔ حاضرین محترم ملت اسلامیہ، ہم جھوٹ کے سہارے سے بہت دنوں تک زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ جھوٹ کو چھوڑنا ہو، ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے، گھر کے ماحول میں بھی ہم اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں۔ اگر گھر میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا فون آ جائے تو گھر کے جو بڑے رہتے ہیں، جن کو والد صاحب کہا جاتا ہے، گھر کے معتبر آدمی ہوتے ہیں، یہ خود کہتے اپنے بچوں کو ہاتھ میں فون دے کے کہتے ہیں بیٹا فون اٹھا کر کہنا کہ بابا گھر میں نہیں۔ تو ان بچوں کو جھوٹ کون سکھا رہے ہیں؟ ان بچوں کو بری عادتیں کون ڈال رہے ہیں؟ ماں باپ ہی سکھا رہے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی کیا ارشاد فرماتے
اپنے بچوں کو سچی باتیں بتاؤ، سچے واقعات بتاؤ، سچ بتاؤ، جھوٹ کا سہارا مت دو۔ دوسری جگہ آتا ہے، کیا آتا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جھوٹ کو جگہ مت دو، سچ کا اجاگر کرو، سچ کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ سچ بولنے کی وجہ سے تمہاری زبان میں قوت دے گا، تمہاری جسم کی جو بیماریاں اس کو دور فرمائے، اللہ گھر میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے چہرے پر نور آئے، آپ کے گھر پر مصیبتیں نازل نہیں ہوگی سچ بولنے کی وجہ سے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہوں۔ اگر ہم سچ بولنے لگے تو بڑے بڑے گناہ خود بخود ہم سے چھوٹ جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں، محاورہ ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ جھوٹ کا سہارا نہ لیں، سچ بولیں، جو بھی ہوگا خدا دیکھ لے گا۔ ہم اپنے دلوں میں دوسروں کی جگہ بسا لیے ہیں، خدا کو دل سے باہر نکال دیے، جبکہ خدا ہمارے ساتھ ہر جگہ لگا ہوا ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے خدا۔ ہم سچ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، سنیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، کیا شرطیں ہیں بتا؟ وہ شخص کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں جھوٹ بولنے والا ہوں، میں زنا کرنے والا ہوں، میں شراب پینے والا ہوں، میں چوری کرنے والا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے ان 4 چیزوں کی اجازت مل جائے، جھوٹ بولنے کی، زنا کرنے کی، شراب پینے کی، چوری کرنے کی اگر اجازت مل جائے تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بھائی، یہی مخاطب ہے اللہ کے رسول، یہی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بھائی، تیری 4 شرطوں میں سے 30 شرطیں منظور ہے، لیکن میری طرف سے ایک شرط تجھ پر لاگو لاتی ہے، وہ یہ ہے کہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ شخص سمجھ جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑنا ہے، اور باقی 3 چیزوں کی تو مجھے اجازت مل رہی ہے، شراب پینے کی، زنا کرنے کی، چوری کرنے کی، تو خوشی سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں، تو نے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، کبھی آج کے بعد جھوٹ زبان سے نہیں نکالے گا۔ اب یہ شخص آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے الگ ہو جاتا ہے۔ رات کا وقت ہوتا ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے، چلو رات کا وقت ہو گیا ہے، مجھے میرے شراب پینے کا ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا ہے، اب مجھے شراب پینا ہے۔ جیسے وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، دل میں خیال آتا ہے، اگر میں شراب پیوں گا، صبح پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھیں گے، کیا تو شراب پیا؟ اگر میں جھوٹ کہوں گا تو آقا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر وعدہ فرمایا، عہد لیا ہے، عہد ٹوٹ جائے گا۔ اگر سچ کہوں گا تو سزا مجھ پر لاحق ہو جائے گی، سزا کا میں حقدار ہو جاؤں گا، مجھے سزا دی جائے گی، تو میں کیا کروں؟ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر سوچتا ہے، پیارے حبیب کے سامنے جھوٹ تو نہیں بول سکتا، پیارے حبیب کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر وعدہ کیا ہے میں نے، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو وعدہ ٹوٹ جائے گا، اگر میں سچ کہوں گا تو سزا کا حقدار ہوں گا۔ بہرحال وہ اسی جگہ ٹھہر کر سوچ کر شراب پینے کو چھوڑ دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے، پیارے حبیب کے سامنے میں جھوٹ نہیں بولوں۔ اس کے بعد پھر گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی رات اور ہوتی ہے، دل میں خیال آتا ہے زنا کروں گا۔ اب زنا کے لیے گھر سے باہر نکل جاتا ہے، آدھا راستہ چلتا ہے، اس کے بعد خیال آتا ہے، پیارے حبیب صبح میں پوچھیں گے، بھری مجلس میں دربار رسالت میں پوچھیں گے، اے شخص بتا، کیا تو نے زنا کیا؟ اگر میں کہوں گا ہاں میں نے زنا کیا ہے تو میں سچ بولوں گا تو سزا کا حقدار ہو جاؤں گا، اگر میں جھوٹ کہوں گا تو عہد رسالت ٹوٹ جائے گا، آقا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر میں نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ ٹوٹ جائے گا، تو پھر اس زنا کو بھی چھوڑ کر واپس آ جاتا ہے۔ رات کا وقت ہوتا ہے، دل میں خیال آتا ہے 2 چیزیں تو چھوٹ گئی، اب تیسری چیز ہے، رات
عادی ہونے کے بعد گھر سے نکلتا ہے، دوسرے کے گھر تک بھی جاتا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ اگر میں چوری کروں گا، پیارے حبیب صبح میں پوچھیں گے کیا تو نے چوری کی؟ اگر میں ہاں کہا تو سزا کا حقدار ہو جاؤں گا، اگر نہیں تو وعدہ توڑنا پڑے گا، وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال اس نے چوری سے بھی انکار کر کے گھر واپس آ گیا، صبح کا انتظار کر رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کیا۔ حاضر ہوتے اللہ کے رسول اس کو دیکھتے ہیں، آقا کے چہرے سے لبوں سے مسکان نکلتی ہے، پوچھتے ہیں شخص بتا تیری رات کیسی گزری؟ وہ سیدھا پیارے حبیب کے قدموں میں گر جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو شرط رکھی تھی جھوٹ نہیں بولنے کی، اس سے بڑے بڑے گناہوں سے میں رک گیا، بڑے بڑے گناہوں سے مجھے چھٹکارا پا گیا۔ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنے کی وجہ سے میں نے شراب کو چھوڑ دیا، جبکہ شراب حرام تھی، بڑا گناہ تھا۔ میں نے زنا کو چھوڑ دیا، زنا بڑا گناہ تھا۔ چوری کو چھوڑ دیا، میں نے چوری بڑا گناہ تھا۔ حاضرین محترم ملت اسلامیہ، اسلام اور شریعت یہ دونوں چیزیں جیسی کوئی کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ پاک شریعت ہے، اچھا اسلام ہے ہمارا۔ اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے تو بڑے بڑے گناہوں سے ہم دور ہو جائیں گے۔ آج ہماری حالت، جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جھوٹ ہمارے اندر ہے، زنا کرنا ہمارے اندر ہے، شراب پینا ہمارے اندر ہے، چوری کرنا ہمارے اندر ہے، غیبت کرنا ہمارے اندر ہے، حسد کرنا ہمارے اندر ہے، سود کھانا ہمارے اندر ہے۔ یہ تمام حرام چیزیں ہیں۔ تم جھوٹ کا ساتھ چھوڑ دو، سچ کے ساتھ آ جاؤ، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں تمام بری چیزیں تمہارے اندر سے دور ہوتی جائیں گی، اور ایک کامل مسلمان، اچھے مسلمان، خدا اس کو راضی کرنے والے مسلمان بن جائیں گے آپ۔ حضرین محترم ملت اسلامیہ، جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، دیکھیے، سمجھیے، خدا نے آپ کو دن و رات دے کر بتا رہا ہے۔ دن میں سورج نکلتا ہے، تمہیں کام کرنے کا مہلت دیا جاتا، رات نکلتی ہے، تمہیں آرام کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ ان دونوں وقتوں میں کچھ وقت نکال کر اپنے آپ کو سوچو کہ خدا تم کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے اور تم کیا کر رہے۔ آخرکار یہ سب جو بھی بنایا ہوا ہے، یہ سب چھوڑ کر ہمیں جانا ہے۔ ایک ہی ہمارا ٹھکانہ ہے، قبرستان کو جانا ہے، کوئی ساتھ میں کچھ لے کر نہیں جائے گا۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اس شخص نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، عہد فرمایا، وعدہ فرمایا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جھوٹ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے گناہوں سے بچ گیا شخص۔ تو حاضرین محترم ملت اسلامیہ، تمام نوجوان طبقوں سے بالخصوص گزارش کی جاتی ہے کہ سچ بولنا سیکھیے۔ سچ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ سچ کو پسند فرماتا ہے۔ پیارے حبیب سچے کے محبوب کہلاتے ہیں، سچ بولنے والے کو پیارے حبیب بھی پسند فرماتے ہیں۔ آپ خود 8 سے 10 دن کے اندر آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ آپ خود جاننے لگیں گے، ہاں میں سچ بولنے کی وجہ سے یہ بری خصلتوں سے میں دور ہوتا جا رہا ہوں۔ بری خصلتیں خود بخود آپ سے دور ہو جائے گی۔ سچ کا جب آپ ساتھ دیں گے، سچ بولنے لگیں گے، خدا کی رحمت آپ پر ہوگی، پیارے حبیب کی نظر کرم آپ پر ہوگی۔ سب لوگ آپ کی اچھی باتیں کہیں گے اور آپ کے دل میں خود بخود گمراہی کا راستہ مٹ جائے گا، گمراہی کے جو طریقے ہیں وہ الگ ہو جائیں گے۔ آپ جب سچ بولنے لگیں گے تو آپ کے دل میں نور پیدا ہوگا، وہ نور آپ کو اچھے اعمال ہی کرنے لگائے گا، وہ اعمال جو آپ کو جنت تک لے جائے گا۔ آپ کے اچھے اعمال سے مراد ماں باپ کی خدمت کرنا سکھائے گا، اچھے اعمال سے مراد مسجد کو جانا، نماز پڑھنا وہ سکھائے گا، اچھی عادتوں سے مراد قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا، نیک اعمال کرنے کا جذبہ خود بخود دل میں پیدا ہوگا۔ حاضرین محترم ملت اسلامیہ، تمام لوگوں سے میری ادباً گزارش ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل اپنے اندر پیدا کرو کہ جھوٹ کا سہارا چھوڑ دو، سچ بولنے کی عادت ڈالو، یقین جانو سچ آپ کو کہاں سے کہاں تک لے جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چینل بنایا گیا ہے دین زندہ ہو، یہ سب کے لیے بنایا گیا ہے، جو بھی دین کی باتیں کرنا چاہتے ہیں وہ اس چینل پر آ کر
دین کی خدمت کے لیے جو بھی آپ بیان کرنا چاہتے ہو، کچھ اصلاح کی باتیں کرنا چاہتے ہو، اور صحابہ اکرام کے واقعات بتانا چاہتے ہو، زکوٰۃ کے مسائل، نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، جو دین میں آتے ہیں، اگر وہ مسائل آپ بتانا چاہتے ہو تو اس چینل پر آ کر آپ بتا سکتے ہیں۔ تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس چینل کو لائک کرے، شیئر کرے، دوسروں تک پہنچائے، تاکہ اس سے دین کا کام آسان ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔